سیدنا ابو بکر صدیق دا وصال دا وقت قریب آیا، بہت بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، صحابہ آئے کہ عرض کیتی کہ یا ابو بکر تینو دفن کتھے کیتا جاوے، تیرے مرن تو بعد تینو دفن کتھے کیتا جاوے؟ فرمایا جدن میں بیعت کیتی آئی نا محمد دی اپنی مرضی چھڑ دیتی آئی، نہ جیندے جی اپنی مرضی کیتی ہے نہ مر کے اپنی مرضی کی۔ جس ویلے میں مر جاواں نا مینوں غسل دے کے کفن پوا کے منجی تے پا کے رسول دے روضہ اقدس تے لے جاوے آئے تے اتھے آواز دی وے آئے کہ یا رسول اللہ تہاڈا بڈھا غلام حاضر ہے، کی حکم ہے؟ سبحان اللہ۔ ایتھے میں پوچھنا سارے مسلماناں کول جس ویلے حضرت ابو بکر وصیت کردے پین ہر کتاب لکھی ہوئی ہے، جس ویلے حضرت ابو بکر وصیت کردے پین صحابہ نے نہیں آکھیا اوے مرے ہوئے بھی کدی سن دین، مرے ہوئے بھی کدن بولین دین، اوے تا اجماع صحابہ ہویا پہ نہیں تے اجماع دے مگر پڑھ دے ہو، اے اجماع صحابہ ہے، ہر مرے ہویا برابر نہیں، مصطفیٰ قبر دے وچ سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفن لے کے چاہ کے لے گئے تے جا کے آواز لائی، اے ہن حضرت علی دی روایت ہے، حضرت علی دی حدیث جیڑی مروی ہے وہ بیان کردہ پیا، جس ویلے لے گئے تے حضرت علی نے فرمایا میں کنا نال سنیا سبحان اللہ۔ حضور دا حکم، یعنی ہن اجماع صحابہ ثابت ہے کہ مریاں ہویاں کل جواب دی توقع رکھنا، مرے ہویاں نو آوازاں دیونا ابو بکر کو ثابت ہے تے مرے ہویاں دی سننا باب العلم کو ثابت ہے، ایتھے آ تیرا اجماع رکھاواں تینوں۔ سبحان اللہ۔ کڈو ساری حدیث دی کتابیں جو حدیث پھر آگے گل کرے کدھروں سند دے اتے ہوئے تو 100 حوالے بھی کھا دے سن، تواتر تے پہنچی ہوئی ہے، ایڈی مذاق کوئی نہیں۔ کیوں بھائی ہن صحابہ نو نہیں پتا کہ مردے نہیں سن سکتے، صحابہ نو نہیں پتا مردے جواب نہیں دے سکتے، مطلب ہے کہ مردہ مردہ ہے پر محمد مردہ نہیں ہوتا۔ بے شک